لہجہ سمجھیے قرآن کا. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کون ہے؟ الخالق والباری. پالنے والے. ڈکشنری میں دیکھا تو دونوں کا مطلب ایک تھا. ڈکشنری کھول کے دیکھا، خالق کا مطلب بھی بنانے والا، باری کا مطلب بھی بنانے والا. بھائی اگر کوئی ایک لفظ بے جا استعمال ہو تو وہ ہمارا تو ہو سکتا ہے، خدا کا نہیں ہو سکتا. بھائی اللہ نے اگر خالق کے ساتھ جوڑ کے باری استعمال کیا ہے اور ڈکشنری کہہ رہی ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہے، تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس میں کوئی راز ہے، کوئی سمجھنے والی بات ضرور ہے. تبھی تو اللہ نے خالق کے فوراً بعد باری کا کلمہ استعمال کیا. جب ہم علماء متکلمین کے پاس جاتے ہیں پھر ہمیں جواب ملتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں دونوں کا ظاہری معنی ایک ہے. خالق کا معنی بھی بنانے والا، پیدا کرنے والا، باری کا معنی بھی پیدا کرنے والا، لیکن فرق ہے. باری وہ ذات ہے جو جب پیدا کر رہی ہو تو پیدا کرنے سے پہلے اس مخلوق کا کوئی نقشہ اس کے پاس نہ ہو. بھائی کمپیوٹر کا خالق ہے، اس نے کمپیوٹر بنانے سے پہلے ہزاروں نقشے بنائے ہوں گے، تو اس کو کمپیوٹر کا خالق کہہ سکتے ہیں، باری نہیں کہہ سکتے. توجہ ہے؟ جو بنانے سے پہلے نقشے کا محتاج نہ ہو. دوسری، باری اسے کہتے ہیں جس کو چیز بنانے سے پہلے خام مال کی ضرورت نہ پڑے. بھئی مسجد بنانی ہے تو آپ کو میٹیریل پہلے منگوانا ہوگا، اینٹ، بجری، سیمٹ، یہ ساری چیزیں پہلے ہوں گی، نقشہ بنا ہوگا، پھر مسجد بنے گی. نہیں، باری اسے کہتے ہیں جو بغیر خام مال کے عدم سے وجود میں لانے والا ہو. اس لیے یہ صفات فقط خدا کے ساتھ خاص ہیں. هو الخالق الباری. خالق مطلق ہے، عدم سے وجود میں لانے والے کو بھی خالق کہتے ہیں، وجود سے وجود میں لانے والے کو بھی خالق کہتے ہیں. لیکن باری اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لانے والا ہو. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب دیکھیں کیا خوبصورت تسلسل ہے. کہا الخالق والباری المصور. بھائی تصویر بنانا بھی تخلیق کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے. تصویر بنانا بھی مصور کیا کرتا ہے؟ تصویر گری کرتا ہے نا، صورت گری کرتا ہے. بھائی تصویر بنانا بھی تو تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. پالنے والے تینوں کو ایک جگہ کل کا ذکر، خالق جو تخلیق کر رہا ہے، پھر آگے مصور، اس کے جز کا ذکر. بھئی راز تو ہوگا لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا. وہ اللہ ہمیں باری کے ساتھ المصور لکھ کے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے. اب وہ پیغام ہمیں پتہ چل نہیں سکتا جب تک ہمیں مصور کی تمام تر شرائط کا نہ پتہ ہو. اب ہم نے دیکھا کہ ہم اسے پہچاننا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے علاقے میں کسی مصور کو تلاش کیا، اس کے پاس چلے گئے، دیکھا بھی بڑا خوبصورت اس نے اپنا تصویر کدہ بنایا ہوا ہے، خوبصورت تصویریں ٹانگی ہوئی ہیں. ہم نے کہا مصور ہماری ایک مشکل حل کر دو. تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں بھائی بسم اللہ بیان کریں. ہم نے صرف اتنا اس سے پوچھا تو ہمیں صرف یہ بتا، یہ ایک تصویر بنانے کے لیے تجھے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ توجہ کیجئے گا. یہ ایک تصویر بنانے کے لیے تجھے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو اگر میں نے یہ تصویر بنانی ہے، میرے پاس کینوس ہونا چاہیے، میرے پاس پیج ہو، میرے پاس تختہ ہو جس پر میں تصویر بناؤں. ٹھیک. دوسری چیز، میرے پاس تصویر بنانے کا آلہ ہونا چاہیے تاکہ میں وہ تصویر بنا سکوں. تیسری چیز، مکان ہونا چاہیے جہاں کھڑے ہو کر میں وہ تصویر بنا سکوں. اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے؟ کہتے ہیں ہاں، جہاں تصویر بناؤں وہاں روشنی بھی ہونی چاہیے. اندھیرا ہوگا تو میں تصویر نہیں بنا سکتا.
اب دوبارہ واپس آئیے. مصور کیسے کہتے ہیں؟ جو تصویر بنانے کے لیے مکان کا محتاج ہو، جو تصویر بنانے کے لیے ایک کینوس کا محتاج ہو، جو تصویر بنانے کے لیے ایک تصویر کا محتاج ہو. اب ذرا قرآن میں اس مصور پر غور کریں. وہ خدا جو اپنے آپ کو مصور کہہ رہا ہے، اس کی مصوری کا عالم یہ ہے کہ اس نے تمہاری ماں کے شکم میں فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر تیری تصویر بنائی. حالت یہ تھی ماں کبھی لیٹی ہے، کبھی برتن دھو رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے. متحرک وجود کے اندر 3 اندھیروں میں جو تیری ایسی تصویر بنائے اسے خالق لم یزل کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں فی ظلمات ثلاث. اس نے اپنے لیے مصور استعمال کیا ہے، الخالق الباری المصور. تو اس میں راز تھا. وہ راز یہی تھا کہ تم تصویر بناتے ہو، ان ساری چیزوں کے محتاج ہو. جب میں تمہاری تصویر بنا رہا ہوتا ہوں بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی کینوس کے، بغیر کسی نقشے کے، اور کہاں؟ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں. اور 3 تاریکیوں میں ایک متحرک وجود کے اندر. ماں ایک جگہ نہیں ہے، کبھی سوئی ہے، کبھی جاگی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اور وہ مصور اپنا کام کر رہا ہے. ہے نا اس کی قدرت؟ کیا کمال قدرت ہے. اچھا ہم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا. بھئی مصور تو نے ہماری مشکل حل کر دی. اب ہم نے جان لیا کہ ہر وہ صفت جو مخلوق کے اندر ہو اس کی نفی کر دو، خالق کی صفت بنتی جائے گی. تم ان چیزوں کے محتاج ہو، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اپنی صفات کی نفی کرتے جاؤ، خدا کی صفات بنتی جائیں گی. اچھا ہم نے پھر شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا. اتنے دور سے سفر کر کے آئے، ہم نے ایک تصویر بھی اس سے لے لی. فرض کیجئے تصویر بھی لے لی ہم نے. تصویر لینے کے بعد اگلا سوال یہ تھا، بھائی اتنی محنت سے تصویر بنائی ہے، اتنی زیادہ ہائی پرائز دے کے آپ سے خرید بھی رہے ہیں، تو اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اس تصویر کو ہم نے محفوظ کیسے رکھنا ہے. توجہ ہے؟ تصویر ہم نے لے لی، اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی تصویر گھر کے لے کے چلا جا، لیکن 4 باتیں یاد رکھنا. اگر ان 4 باتوں پہ عمل ہوا تو یہ تصویر تیرے پاس اسی طرح محفوظ رہے گی. ہم نے کان لگا کے سنا، بھئی اتنی مہنگی تصویر لی ہے تو وہ 4 شرائط بھی تو ہونی چاہیے. کہا اس کو گھر لے جا، لگانا کسی ایسی جگہ جہاں دھول اور مٹی نہ پڑتی ہو. دھول اور مٹی نہ پڑتی ہو. کیوں؟ کہتا ہے اگر اس پر گرد پڑی اس کے رنگوں کی رنگت کمزور پڑ جائے گی، رنگ پھیکے پڑ جائیں گے. اچھا ہم نہیں لگائیں گے وہاں. دوسری کہا پانی سے بچا کے رکھنا، ورنہ وہ پانی میری ساری محنت اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، یہ پھر تصویر نہیں رہے گی. اچھا جی. اس کے بعد تیسری چیز کہا آگ سے دور رکھنا، کیونکہ آگ ایسی چیز ہے جو اس تصویر کا نقشہ تبدیل کر دے گی. اچھا جی. چوتھی شرط کہا چوتھی یہ ہے تصویر وہاں لگانا جہاں زیادہ ہوا کا گزر نہ ہو، کیونکہ یہ ہوائیں بھی اپنے اندر ایسی چیزیں رکھتی ہیں جس کی وجہ سے اس تصویر کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. ہم نے تصویر لی، تصویر لے کے گھر آتے تک ہم یہی دہراتے رہے، ہم نے اس کو ایسی جگہ نہیں لگانا جہاں آگ روشن ہو، ہم نے اس کو پانی سے دور رکھنا ہے، آگ سے دور رکھنا ہے، ہوا سے دور رکھنا ہے، ہم نے اس کو مٹی سے دور رکھنا ہے. یہ 4 عناصر ایسے ہیں اگر آ جائیں میری تصویر خریدی ہوئی فنا ہو جائے گی. ہم یہ سوچ ہی رہے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے
یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی، یہ جو سوچتا ہوا جا رہا ہے، کبھی اس بات پہ غور کرنا، وہی 4 چیزیں جو اس تصویر کو فنا کر دیں گی۔ تو میری قدرت کا اندازہ لگا، میں نے آگ، پانی، ہوا، مٹی، انہی 4 کو اکٹھا کر کے تیری تصویر بنائی ہے۔ انہی 4 عناصر کو اکٹھا کر کے میں نے تیری تصویر بنائی ہے۔ دنیا کے مصوروں کی بنائی ہوئی تصویریں انہی 4 سے فنا کی طرف جاتی ہیں۔ میں نے انہی فنا میں لے کے جانے والے عناصر کو اکٹھا کر کے تیری تصویر بنا دی۔ تو حق بنتا ہے نا پھر سورہ آل عمران میں جا کے پڑھیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ایسا اللہ ہے جو جیسی چاہتا ہے تمہاری ماؤں کی شکموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے۔